جی ایجنڈا پہ جی جی آپ ایجنڈا شروع کریں پرویز رشید صاحب. جی پرویز صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. مجھ سے اپوزیشن کی طرف سے یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے، غلطیوں کی نشاندہی زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی خبروں کی بجائے بری خبریں جو ہیں ان کو جنم دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی بات سے اپنی تقریر کا آغاز کروں. جناب والا، آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے والے دن میری بہن محترمہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جب خطاب فرما رہی تھیں تو ایک وزیر صاحب ان کے سامنے سے جھومتے جھامتے گزر کے چلے گئے تھے. اس سے کچھ دن پہلے بھی میری بہن خطاب فرما رہی تھیں تو علی زیدی صاحب نام کے ایک وزیر ہیں، وہ بھی اسی طرح اس دروازے سے داخل ہوئے اور جھومتے جھامتے ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے. آج یہ تقریر فرما رہی تھیں تو میرا دل جو تھا اس میں یہی خوف موجود تھا کہ کون سا وزیر آج جھومتا جھامتا ان کے سامنے سے گزرے گا. آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی وزیر، آج کی اچھی خبر محسن بھائی یہ ہے، ان کے سامنے سے نہیں گزرا، اپنی خیر منائے، ایسا نہ ہو جائے آ جائے کوئی. جی جی پرویز صاحب. میں تو سر برداشت کرنے والا ہوں، جو ناانصافیاں ابھی تک ہوئی ہیں وہ برداشت کی، اس کو بھی برداشت کر لوں گا. لیکن یہ اچھی خبر ہے، باوجود اس کے کہ میری شکایت آپ نے سنی لیکن آپ نے اس پہ کوئی تنبیہ جاری نہیں کی جیسے آپ ہمیں جاری کرتے ہیں. تنبیہ جاری ہو گئی تھی اسی دن. اس کے باوجود اگر آج کوئی نہیں گزرا اس طریقے سے تو میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. آج کا موضوع جو ہے جی گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، اور چونکہ آپ سے مطالبہ نیچے سے آیا، بلکہ ڈکٹیشن آئی نیچے سے کہ ایجنڈے پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو میں اس کا، میرے لیے ڈکٹیشن ہے جناب، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل میں چاہوں گا کہ میں ان دو موضوعات پہ ہی گفتگو کو کروں. گلگت بلتستان کے انتخابات ایک عجیب و غریب انتخابات تھے جی. عجیب و غریب انتخابات اس طریقے سے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یقیناً کبھی منتخب ہونے دینا ہی نہ تھا، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ انہیں منتخب نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ کر لیا جانا چاہیے. خواہ پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ جعلی اور فراڈ کمپنیوں کو دینے پڑیں بدنام کرنے کے لیے، ان جماعتوں کو، ان جماعتوں کے رہنماؤں کو وہ بھی خرچ کر دینے ہیں، لیکن انتخاب میں ان کو منتخب نہیں ہونے دینا. اب تیسری جماعت وہاں رہ جاتی تھی تحریک انصاف. پاکستان کے عوام کیا چوائس ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں میں سے کہ وہ تین بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، 4-5 بڑی جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، چھٹی جماعت بھی ہے، ان 6 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو اپنا ووٹ دیں. اور پاکستان بھر میں لوگ یہی کرتے ہیں. پورے پاکستان کے انتخابات کا پیٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب انتخاب میں حصہ لیتی ہیں تو بڑی تعداد میں ان کے امیدوار منتخب ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. آزاد امیدوار جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، بلکہ کم و بیش یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا کبھی ذکر کیا جا سکے. لیکن جناب والا گلگت بلتستان کے نتائج جو تھے وہ پاکستان کے ان نتائج کو نفی کرتے ہیں. خود گلگت بلتستان اپنے جو ماضی کے انتخابات تھے
اس میں جو ان کی روش رہی اس کی بھی وہ نفی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ سیاسی جماعتوں کو ہی منتخب کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے آزاد امیدواروں کو منتخب کیا۔ چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے منتخب نہیں کیا، پسند نہیں کرتے ہوں گے، نہیں کیا، یہ ان کی آزادی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو منتخب نہیں کیا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے خوش نہیں تھے، نہیں کیا، یہ ان کی آزادی ہے، وہ نامنتخب کریں کسی کو۔ تحریک انصاف کو بھی انہوں نے منتخب نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو پاکستان میں 2.5 سال کی ان کی کارکردگی تھی، اس کے بعد یقیناً کسی کو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، اپنے آزاد امیدوار انہوں نے جتا لیے۔ لیکن جناب والا، وہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کرتے کیا ہیں کہ جس جماعت کو وہ صوبے کے عوام ووٹ نہیں کرنا چاہتے، جس جماعت کو وہ ہرا کے آزاد امیدوار انتخاب جیتتا ہے، وہ اسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بن جاتی ہے یا بنوا دی جاتی ہے۔ پھر جناب والا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں سلیکٹڈ حکومتیں ہیں، تو کسی کو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اگر عوام کے ووٹ سے یہ منتخب ہو کے آتے تو کوئی ان کو سلیکٹڈ نہیں کہا تھا۔ لیکن جب آزاد امیدواروں کو جتا کے اور گولی میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ انتخاب جو ہیں اور اس انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں جناب والا۔ لیکن ہمیں تو عادت ہے پاکستان کے عوام کو کہ 1970-71 کے بعد ہر انتخاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلا جاتا رہا ہے، اور اب وہ اتنا نمایاں ہو چکا ہے، اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گلی گلی میں ہوتا ہے، کوچے کوچے میں ہوتا ہے۔ وہ تو ہم اپنی شکایت کل الیکشن کمیشن کے باہر بھی چل کر بیان کر لیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہے قرضے لینے کا۔ جناب والا، قرضوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جون کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب نے ایک قرضہ کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس قرضہ کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ قرضہ کمیشن ماضی کی حکومتیں جو ہیں ان کے جو لیے ہوئے قرضے ہیں ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے گا کہ وہ قرضہ کہاں پہ خرچ کیا گیا، اور اس کمیشن کو وقت دیا گیا تھا 6 مہینے کا۔ جون میں کمیشن بنا، 6 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دسمبر تک اس کمیشن کو اپنی ایک رپورٹ جاری کرنی تھی۔ جناب والا، اب تقریباً اس بات کو 1.5 سال گزر چکا ہے، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی، چونکہ ماضی میں جن حکومتوں کے قرضے کی چھان بین ہونی ہے ان جماعتوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس میں سے ایک جماعت کا کارکن ہوں، دوسری جماعت کے کارکن بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ قرضہ کمیشن نہ بنائیے، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کو روکا جائے۔ ہم بے تابی سے اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کے انتظار میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کی جائے کہ کتنے قرض لیے گئے اور وہ قرض کہاں کہاں پر استعمال ہوئے، تاکہ جو جھوٹ کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ بتا کے کہ تمہارے نام پر لیے ہوئے قرضے سیاستدانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اس جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک مطالبہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو قرضہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جو ابھی تک مفلوج یا معذور ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جناب والا اس کو دوبارہ اہل بنائیں کہ وہ اپنا کام کرے، اور 2.5 سال اپنے حکومت کے بھی اس میں شامل کریں۔ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے،
5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और 2.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत के। जो कर्जे उन 10 सालों में लिए गए और जो कर्जे इन 2.5 सालों में लिए गए, दोनों का हिसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है जनाब वाला, मैं ये मुतालबा इसलिए कर रहा हूं, वो इसलिए जरूरी है कि 2018 में जब ये हुकूमत कायम होती है या कायम की जाती है तो कर्जा था पाकिस्तान पर 30,000 अरब रुपए का। आज है पाकिस्तान पे कर्जा 45,000 अरब रुपए का। खान साहब की ये तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि 72 सालों में 6,000 अरब कर्जा लिया गया था और 72 सालों में 6,000 अरब कर्जा लिया गया, ये इमरान खान साहब की तकरीर। और 10 सालों में 24,000 अरब कर्जा लिया गया, ये वो फरमाते थे। 24 और 6 30 बन गए। अब जनाब कर्जा हो गया 45, यानी 15,000 अरब रुपया कर्जा जो है वो मौजूदा हुकूमत ने लिया है। और ये मेरे अदाद शुमार नहीं है जनाब वाला, ये सारे अदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। ये सारे अदाद शुमार मेरे जो 2 मोहतरम दोस्त यहाँ पे बैठे हैं उनसे तल्लक रखने वाली वजारतों के हैं। 15,000 रुपया जब आप कर्जा लेते हैं 2.5 सालों में, यानी 70-72 सालों में 30,000 अरब और सिर्फ 2.5 सालों में 15,000 अरब, यानी जितना पाकिस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में लिया उससे आधा कर्जा आपने सिर्फ 2.5 सालों में ले लिया। तो मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं कि ये कर्ज इस्तेमाल कहां पे हुआ। इसलिए कि जो कर्ज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लिया गया, मैं उसकी मोटी मोटी तफसील बता सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि जनाबे वाला इस कर्ज से जो पाकिस्तान की इकॉनमी में से पैसे खर्च किए गए, जो पाकिस्तान ने खुद पैसे कमाए या पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे मुल्कों से पैसे हासिल किए, उनमें इस मुल्क में मोटरवेज बनी। आज पेशावर से कराची तक की मोटरवे मौजूद है, उस पर सफ़र किया जाता है, उसको सराहा जाता है। जनाबे वाला इससे मेट्रोज बनी, ऑरेंज लाइन बनी, इससे 11,000 अरब 11,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बनाने के कारखाने लगे। जनाबे वाला पाकिस्तान में गैस नहीं थी क्योंकि टर्मिनल नहीं था जहां पे गैस को स्टोर किया जाए। गैस रखने के लिए टर्मिनल बनाए गए। गैस पाइपलाइंस नहीं थी, गैस की पाइपलाइन भी बिछी। लिहाजा मुल्क में आम आदमी को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मैसर हुई। पाकिस्तान एक कोने से दूसरे कोने तक आला तरीन सड़कों के जरिए जुड़ गया। गैस की किल्लत मुल्क में खत्म हो गई, बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई। और इसके साथ साथ जनाब 2 और बड़े काम हुए। एक ज़रबे अज़ब जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जहाद किया, एक रद्दुल फसाद जिसने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को कुचला, और जनाबे वाला फिर कराची का अमन। ये 3 काम भी साथ साथ इन हुकूमतों ने किए जिनको आप कहते हैं कि उन्होंने कर्जा लिया और किया क्या। अब सवाल यह है कि आपने भी कर्जा लिया, आपने क्या किया? आपने आटा खा गए, चीनी खा गए, बिजली खा गए, गैस खा गए, पेट्रोल खा गए, और शर्म की बात है कर्जा भी खा गए। थैंक यू सेनेटर बैरामंद खान तंगी जी, लीडर ऑफ द हाउस जी, बैरामंद तंगी।